أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله عز وجل في كتابه وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان اللہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون. ہر قسم کی حمد و ثنا، ہر قسم کی تعریف و تقدیس، ہر قسم کی تحمید و تمجید صرف اس اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق ہے، جس نے جہاں ہمیں اور آپ کو پیدا کیا، اشرف المخلوقات بنایا، وہیں پر اللہ تعالیٰ نے زمانوں میں اور مکانوں میں اور انسانوں میں اور فرشتوں میں، جمادات میں، نباتات میں، سب میں اللہ تعالیٰ نے کسی نہ کسی کو فضیلت دی، کسی نہ کسی کو اختیار کیا. رب العزت نے ارشاد فرمایا وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ. یہ تمہارا رب ہے جو چاہے اختیار کرے، جس کو چاہے پیدا کرے، جو چاہے پیدا کرے، جو چاہے اختیار کرے، جس کو چاہے چن لے، جس کو چاہے فضیلت بخشے. ما کان لہم الخیار، بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اختیار نہیں دیا، یہ اللہ کا اختیار ہے. سبحانہ وتعالی عما یشرکون. واللہ تعالیٰ بڑے ہی پاک ہیں، ہر عیب سے پاک ہیں، ہر کمزوری سے پاک ہیں، اور مشرکین جو شریک کر رہے ہیں اللہ کے ساتھ، ان سے اللہ تعالیٰ بڑے پاک ہیں، بڑے بے نیاز ہیں. محترم سامعین، 1440 کے بعد ہم اس محرم کے مہینے میں جب داخل ہوئے، جو 1441 1441 ہجری میں ہم داخل ہو چکے الحمدللہ. لیکن اس محرم کے مہینے کے ساتھ ہی چند باتیں اہم ترین وہ ہیں جو ہمیں اس مہینے سے متعلق معلوم کرنا ضروری ہے. بحیثیت ایک مسلمان ہمیں اس کا علم ضروری ہے. اور اس مختصر سے خطبے میں لمبی چوڑی باتیں تو میں آپ کے سامنے رکھ نہیں سکتا، لیکن 2 پہلوؤں سے، 2 ایسپیکٹ سے میں آپ کے سامنے محرم کے سلسلے میں چند باتیں رکھوں گا. یہ پہلا ایسپیکٹ جو ہے وہ ہے شرعی اعتبار سے، شریعت میں محرم کا کیا مقام ہے. اور دوسرا جو ایسپیکٹ میرا جو ہوگا، ہسٹری کے اندر، تاریخ میں محرم کا کیا مقام رہا اور کیا مقام ہے، اور اس اعتبار سے ہم کیا کر رہے ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے، یہ خود آپ فیصلہ کر سکتے. پہلی بات جو شریعت کے اندر اس مہینے کا جو مقام ہے، رب العزت نے ارشاد فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فيهن انفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا ان اللہ مع المتقین. سورہ توبہ میں اللہ نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ کے پاس مہینوں کی گنتی 12 مہینے. یہ 12 مہینے آج نہیں بنا دیے گئے. یوم خلق السماوات والارض، جب سے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا،
اسی وقت سے اللہ تعالیٰ نے یہ ماہ و سال کا نظام بھی اللہ نے رکھ دیا، جس میں اللہ نے 12 مہینوں کو اللہ تعالیٰ نے ترتیب وار بنا دیا. یہ 12 مہینے اسی وقت سے جب سے یہ کائنات پیدا ہوئی، اور اسی وقت سے اللہ تعالیٰ نے منہا اربعۃ حرم 4 مہینوں کو اللہ نے اختیار کیا اور ان کو کہا کہ یہ حرمت والے مہینے. اسی وقت سے اب یہ آج کے جو 12 مہینے جو انگلش کے جو چل رہے ہیں یہ انسانوں کے بنائے ہوئے ہیں. رب کے بنائے ہوئے مہینے وہ اسلامی مہینے جو قمری مہینے جو چاند کے اعتبار سے، اور یہ چاند کے اعتبار سے بنائے ہوئے مہینے جس کو ہم اسلامی مہینے کہتے ہیں، یہ وہ رب کے بنائے ہوئے مہینے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اس وقت سے بنا دیے جب سے زمین و آسمان پیدا ہو. اب یہ اور بات ہے کہ ان مہینوں کے نام مختلف رہے ہوں گے زمانوں کے اندر، لیکن عربوں کے اندر جو نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے، آپ کی دنیا میں آمد سے پہلے جو نام موجود تھے وہ وہی نام ہے جو آج بھی موجود ہیں اسلامی اعتبار سے. اور یہ 4 مہینے کون سے ہیں جو حرمت والے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 متتالیات 3 مہینے مسلسل ہیں. وہ 3 مہینے جو مسلسل ہیں کون سے ہیں؟ ذی القعدہ، ذی الحجہ جو اسلامی اعتبار سے 11واں مہینہ، 12واں مہینہ، پھر پہلا مہینہ محرم ہے، اور پھر اس کے بعد ایک مہینہ الگ ہے وہ ہے رجب. تو ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم یہ 3 مہینے، اور رجب 4تھا مہینہ. یہ 4 مہینے اللہ کے پاس حرمت والے مہینے ہیں، اور ان 4 مہینوں میں محرم بھی داخل ہے. تو اس میں اللہ فرماتے ہیں خصوصیت کے ساتھ کیا کرنا ہے تمہیں، کیوں ہم نے ان کو حرمت والے مہینے بنایا، کیوں ہم نے ان کو عزت دی ہے، کیوں ہم نے ان کو خصوصیت دی ہے. فرمایا فلا تظلموا فیہن انفسکم وقاتلوا المشرکین کافۃ کما یقاتلونکم کافۃ. ان مہینوں کے اندر تم اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو، اللہ کی معصیت میں مبتلا نہ ہو، گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ. عمومی طور پر ہر مسلمان ہر وقت ہی گناہ سے بچے، لیکن خصوصیت کے ساتھ ان مہینوں کے اندر چونکہ اللہ نے انہیں احترام دیا، انہیں عزت بخشی، انہیں خاص مقام دیا، تو اللہ نے فرمایا کہ خصوصیت کے ساتھ ان مہینوں کے اندر گناہوں سے بچو، ان مہینوں کے اندر ظلم زیادتی سے بچو، ان مہینوں کے اندر کسی کا حق مارنے سے بچو، ان مہینوں میں خیانتوں سے بچو، ان مہینوں میں اللہ تعالیٰ کی جتنی نافرمانیاں ہیں کوشش کرو کہ اپنے آپ کو بچا لو. اور اگر مشرکین تم سے اگر لڑیں تو ان مہینوں کے اندر بھی تمہیں اجازت ہے، کیونکہ وہ لڑنے والے وہ ہیں، پہل کرنے والے وہ لوگ ہیں، تو تمہیں دفاع کرنے کا حق ہے. تو ان 4 مہینوں کے اندر ایک مہینہ ہے محرم. تو شرعی اعتبار سے محرم اشہر حرم میں داخل ہے، حرمت والے مہینوں میں داخل ہے، اور خود اس کا نام ہی محرم رکھ دیا گیا، کسی اور مہینے کا نام محرم نہیں رکھا گیا. حرمت والے مہینے 4 ہیں، لیکن حرمت والے ان 4 مہینوں میں جس کو حرمت والا مہینہ کہا گیا ہے، جس کو نام ہی دے دیا گیا ہے، وہ ہے محرم. تو اللہ تعالیٰ کے پاس اس مہینے کی بڑی ہی عظمت ہے، بڑی ہی فضیلت ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم. مسلم کی حدیث ہے، رمضان کے بعد اگر کسی مہینے کے اندر روزے کی فضیلت ہے، فضیلت والا اگر مہینہ ہے تو وہ ہے محرم کا مہینہ، جو اللہ کا مہینہ. اب یہاں پر محرم کا ذکر کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا مہینہ، شہر اللہ کا مہینہ. اب آپ پوچھیں گے بھئی ہر مہینہ تو اللہ کا مہینہ ہی ہے، اللہ نے تو بنایا 12 مہینے اللہ نے بنائے، جیسے اللہ نے ارشاد فرمایا سورۃ توبہ میں یہ 12 مہینے اللہ نے بنائے. تو پھر محرم کو اللہ تعالیٰ نے شہر اللہ کہا، اللہ کا مہینہ. تو یہ اللہ تعالیٰ اس کے مقام کو بتانا چاہ رہے ہیں. جیسے ہر مسجد جو اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، بیت اللہ کہتے ہیں. ہر مسجد کیا ہے؟ بیت اللہ، اللہ کا گھر ہے. لیکن ہم جب کہتے ہیں بیت اللہ تو اس کو شریعت کے اندر کہا گیا مراد کون ہے؟ کعبۃ اللہ. کعبۃ اللہ کو بیت اللہ خصوصیت سے کہا گیا، جبکہ ہر گھر اللہ کا گھر ہے، ہر مسجد اللہ کا گھر ہے. لیکن بیت اللہ جب کہا گیا تو خصوصیت کے ساتھ کعبۃ اللہ مراد ہے. تو شرف کے لیے، عزت افزائی کے لیے، اس چیز کی تکریم کے لیے، اس کا مقام بتلانے کے لیے اللہ تعالیٰ اپنی طرف نسبت کرتے ہیں. جیسے ہر جانور کو اللہ نے پیدا کیا. موسیٰ علیہ السلام کی اونٹنی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی، جبکہ ہر اونٹنی کو اللہ نے پیدا کیا.
کسی نے اور نہیں بنایا، بلکہ مکھی بھی کوئی نہیں بنا سکتا. لیکن اونٹنی کو اللہ تعالیٰ نے صالح علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے جب معجزہ دیا تو کہا کہ ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی. تو اس کا مقام بتلانے کے لیے، اسی طرح محرم کا مقام بتلانے کے لیے اللہ نے فرمایا، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا شہر اللہ، یہ اللہ کا مہینہ ہے. اور اس مہینے کے اندر خصوصیت کے ساتھ جس عبادت کی ترغیب دی گئی، عمومی طور پر ہر گناہ سے انسان بچے، لیکن خصوصیت کے ساتھ جو ترغیب دی گئی، جس کی طرف رغبت دلائی گئی، جو ریکمنڈیشن کیا گیا، وہ یہ کہ اس مہینے کے اندر کثرت سے روزے رکھے جائیں. اور آپ کو معلوم ہوگا کہ روزوں کی فرضیت شروع ہوئی محرم سے ہی. رمضان کے روزے یہ فرض ہوئے سن 2 ہجری میں، اور اس سے پہلے ہی روزہ فرض ہوا عاشورے کا روزہ جو مسلمانوں پر فرض تھا، جس طرح روایتوں کے اندر ذکر کیا جاتا ہے. پہلا روزہ جو فرض ہوا وہ محرم کا روزہ تھا. اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محرم کے اندر روزہ رکھنے کی آپ ہمیشہ رغبت رکھتے تھے. عبداللہ بن عباس کی روایت ہے جس میں آپ فرماتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محرم کے اندر روزہ رکھنے کے لیے جتنے بیتاب رہتے تھے، جتنے جو ہے آپ انٹرسٹڈ رہتے تھے، اتنا میں کسی اور مہینے میں روزہ رکھنے کے لیے آپ کو انٹرسٹڈ میں نے نہیں دیکھا. تو روزے کی فرضیت کی ابتدا محرم سے ہوئی. پھر اس کے بعد جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو پھر یہ محرم کا روزہ اختیار دے دیا گیا کہ جو چاہے رکھے، جو چاہے نہ رکھے. محمد رسول اللہ تو اسے معلوم ہوا کہ مکے کے اندر ہی محرم کا روزہ شروع ہو گیا تھا. پھر اس کے بعد جب رسول اللہ سے مدینہ تشریف لائے تو دیکھا کہ یہودی بھی روزہ رکھ رہے ہیں. آپ نے فرمایا کہ تم لوگ کیوں روزہ رکھ رہے ہو؟ تمہارے روزہ رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ تو بتلایا گیا کہ اس دن موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی گئی فرعون سے. فرعون غرقاب ہوا، فرعون ڈوبا سمندر میں، موسیٰ علیہ السلام کے قوم نجات پا گئے. تو شکرانے میں موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا تو ہم یہود ہم بھی جو ہے ان کی پیروی کرتے ہوئے روزہ رکھ رہے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نحن احق بموسیٰ منکم، تم سے زیادہ موسیٰ کے ہم حقدار ہیں کہ ان کی پیروی کریں، کیونکہ وہ بھی اللہ کے نبی تھے، میں بھی اللہ کا نبی ہوں، وہ بھی اللہ کے رسول تھے، میں بھی اللہ کا رسول ہوں. جب انہوں نے روزہ رکھا تو ہم بھی روزہ رکھیں. تب یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو ترغیب دلائی کہ تم بھی روزہ رکھو. اور چونکہ یہ لوگ یہود روزہ رکھتے تھے 10ویں محرم کو، تو آپ نے فرمایا کہ ان کی مخالفت کرو. اب ان کی مخالفت کیا ہے؟ آپ نے نہیں فرمایا کہ روزہ چھوڑ دو، کیونکہ نیکیوں کا مسئلہ ہے. فاستبقوا الخیرات، نیکیوں کے کام میں، خیر کے کام میں آگے بڑھو. تو آپ نے فرمایا کہ ایک اور ملا لو. تو آپ نے فرمایا کہ لئن بقیت العام لأصومن التاسع، اگر میں آنے والا لئن بقیت اگر میں باقی رہا، میری زندگی باقی رہی اگلے سال تک، تو میں 9ویں کا بھی روزہ رکھوں گا، ایک روزہ ملا لوں گا تاکہ ان کی مخالفت ہو. تو معلوم ہوا کہ غیر مسلموں کی مخالفت ہونی چاہیے ہر معاملے کے اندر، خاص طور پر عبادات کے اندر ان کی مشابہت نہ ہو. اسی وجہ سے ہمیں جو ہے سورج غروب ہوتے وقت یا سورج طلوع ہوتے وقت، سن رائز اور سن سیٹ کے وقت عبادت سے منع کیا گیا، نمازوں سے منع کیا گیا. کیوں؟ اس وقت جو لوگ پوجا کرتے ہیں، سورج پوجا کرنے والے سورج کی پوجا کرتے ہیں، تو ان کی مشابہت نہ ہو، تو آپ کو منع کر دیا گیا کہ اس وقت نہ پڑھیں. تو غیر مسلموں کی مشابہت سے ہر معاملے کے اندر، خاص طور پر عبادات کے اندر ہمیں منع کیا گیا. تو یہاں بھی یہودیوں کی مخالفت کے اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9ویں کا روزہ رکھنے کی آپ نے رغبت ظاہر فرمائی، لیکن آپ اگلے سال تک نہیں رہے. تو معلوم یہ ہوا کہ محرم کے اندر شرعی اعتبار سے جو خصوصی عبادت جو شریعت کی طرف سے موجود ہے وہ کیا ہے کہ آپ کثرت سے روزے رکھیں، جتنے چاہے رکھیں. بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ محرم کا پہلا روزہ فقط رکھتے ہیں. کیا بھئی نیا سال ہے، نئے سال کی ابتدا روزے سے ہو تو جو دعاؤں کے ساتھ ہم شروع کریں، سارا سال جو ہے ہمارا خیر سے گزرے گا. یہ ان کی اپنی بدعت ہے، یہ بدعت ہے. کیونکہ صرف اس دن کا روزہ ثابت نہیں ہے، صرف محرم کا پہلا روزہ ثابت نہیں ہے. کثرت سے روزے رکھیے، جتنے چاہے روزے رکھیے. تو پہلا مرحلہ کیا ہے؟ محرم کے اندر سب سے کثرت سے روزے رکھے جائیں. اور دوسرا مرحلہ، آپ کثرت سے روزے نہیں رکھ سکتے تو کم از کم 9، 10 اور 11. 9، 10 اور 11 کی فضیلت علماء نے بتلائی کہ
کہ ایک تو یہ محرم کے روزے ہیں جو فضیلت والے روزے ہیں، رمضان کے بعد افضل ترین روزے ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ثلاثۃ ایام من کل شہر، ہر مہینے کے 3 روزے رکھو، جیسے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ سے وصیت فرمائی، تو ہر مہینے کے 3 روزے آپ کو پورا مہینہ رکھنے کا اجر ہے۔ 3 روزے رکھیں گے پورا مہینہ روزہ رکھنے کا اجر، 30 روزوں کا ثواب ہے۔ ہر مہینہ 3 روزے رکھتے جائیں گے، پورا سال اللہ کی نظر میں آپ روزے دار ہیں۔ آپ کا ریکارڈ ہر سال، پورا سال، بلکہ پورے عمر کے اندر کا آپ روٹین بنا لیے، ہر مہینے کے 3 روزے، تو اللہ کے حضور انشاءاللہ آپ پوری زندگی روزے دار ہیں۔ بہت بڑی فضیلت ہے۔ تو اس اعتبار سے 3 روزے اگر آپ رکھ لیے اس محرم کے اندر تو پورا مہینہ آپ روزے دار ہیں۔ اور اگر یہ نہیں کر سکے تو کم از کم 9 اور 10 رکھیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 کی بھی آپ نے رغبت ظاہر فرمائی، تو 9 اور 10 یہ رکھنے کی کوشش کریں۔ اب آنے والا انگلش اور عربک، انڈیا کے لحاظ سے انگلش اور عربک دونوں مل کر چل رہے ہیں۔ 9 محرم بھی ہے، 9 سپٹمبر بھی ہے، 10 محرم بھی ہے، 10 سپٹمبر بھی ہے یہاں کے لحاظ سے۔ تو اس اعتبار سے 9 اور 10 یعنی پیر اور منگل رکھ لیں، یا اگر نہیں ہو سکا تو 10 اور 11 رکھ لیں، منگل اور بدھ۔ اور اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا تو یہ نہ کہ بھائی میں 2 نہیں رکھ سکتا تو میں روزہ ہی نہ رکھوں، نہیں۔ فضیلت والا روزہ اصل میں کون سا ہے؟ 10ویں محرم کا، عاشورے کا روزہ۔ تو 10ویں تاریخ کا روزہ ہر حال میں آپ رکھنے کی کوشش کریں۔ 9 10 نہ رکھ سکیں، 10 11 رکھیں، 10 11 نہ رکھ سکیں تو 10ویں تاریخ کا رکھ لیں، انشاءاللہ اللہ کے ہاں آپ اجر پائیں گے۔ اور اس کی فضیلت کیا ہے؟ محمد رسول اللہ سے ارشاد فرمایا احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ الماضیہ، میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ 10ویں کے روزے کا اجر اللہ جو ہمیں دیں گے، عطا کریں گے، ہمارے پچھلے 1 سال کے گناہوں کو اللہ معاف کر دیں گے۔ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ، 1 سال کے گناہوں کا کفارہ۔ تو لہذا اس روزے کو نہ چھوڑیں، اس روزے کو رکھنے کی آپ کوشش کریں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ شرعی اعتبار سے محرم کے اندر جو فضیلت ہے، جو مقام ہے، جس عبادت کو ریکمنڈ کیا گیا ہے وہ ہے کون سا؟ روزہ رکھنا۔ کثرت سے روزے رکھیں، نہ ہو سکے کثرت سے تو 9 10 11 رکھ لیں، 9 10 11 نہ رکھ سکیں تو 9 10 رکھ لیں، 9 10 نہ رکھ سکیں تو 10 11 رکھ لیں، 10 11 بھی نہ رکھ سکیں تو کم از کم 10ویں تاریخ کا روزہ رکھ لیں۔ تو یہ ہے شریعت کے اندر محرم کے سلسلے میں خصوصی عبادت۔ اس کے علاوہ جو بھی عبادتیں ذکر کی جاتی ہیں، چاہے محرم کی جو ہے نمازیں ہوں، چاہے محرم کے جو خصوصی جو ہے صدقہ و خیرات ہوں، یا کہ جو ہے خصوصی جو ہے کوئی کھانے پکوانے کے مسائل ہوں، ان سب چیزوں کا کوئی ثبوت نہیں۔ اب آئیے ہم دیکھتے ہیں تاریخی اعتبار سے محرم کا کیا مقام ہے، محرم کی کیا فضیلت ہے۔ تاریخ اعتبار سے 3 مرحلے ہیں۔ ایک ہے اسلام سے پہلے کا مرحلہ، دوسرا ہے محمد رسول اللہ کے زمانے کا مرحلہ، اس کے بعد ہے پھر رسول اللہ کے زمانے کے بعد کا مرحلہ آج تک کا۔ تو ان تینوں کے بارے میں مختصر سی بات میں بتلا دیتا ہوں۔ وہ ہے کہ تاریخی اعتبار سے اسلام سے پہلے جو مقام ہے محرم کا، اس میں سے بہت ساری باتیں لوگوں کے درمیان مشہور ہیں۔ کچھ کہتے ہیں کہ اسی دن جو ہے آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اسی دن اللہ تعالیٰ نے کائنات کو پیدا کیا، اسی دن نوح علیہ السلام کی کشتی پار لگی، اسی دن ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے وہ آگ سے نجات ملی، اسی دن موسیٰ علیہ السلام کا جو مد مقابل تھا فرعون وہ غرقاب ہوا، اور بہت ساری چیزیں لگاتے جاتے ہیں۔ اس میں سے جو صحیح ترین بات ہے وہ صرف یہی ہے کہ اسی دن موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نجات دی فرعون سے، جو صحیح مسلم کی روایت ہے۔ باقی ایک روایت اور موجود ہے نوح علیہ السلام کے سلسلے میں، جو ان کی کشتی پار لگی، مسند احمد کی روایت ہے۔ اس سلسلے میں بعض علماء نے اس کا ضعیف کہا ہے، بعض نے حسن کا درجہ دیا۔ ان 2 کو چھوڑ کر باقی جتنی بھی باتیں 10ویں محرم کے سلسلے میں بتلائی جاتی ہیں، چاہے آدم علیہ السلام سے متعلق ہو، ابراہیم علیہ السلام سے متعلق ہو، یا کسی اور نبی سے متعلق ہو، یا بعض کہتا ہے ایوب علیہ السلام کو اسی دن شفا ہوئی، ان سب چیزوں کا کوئی ثبوت نہیں، سب من گھڑت باتیں، کوئی آتھینٹک روایت نہیں ہے۔ جو سب سے آتھینٹک روایت ہے وہ کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نجات دی، فرعون غرقاب ہوا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ دن نصرت کا دن ہے، اللہ کی مدد کا دن ہے، مسلمانوں کی فتح کا دن ہے، ایمان والوں کی کامیابی کا دن ہے، جو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کامیاب کیا۔ عرصوں سے، برسوں سے، بلکہ کئی 100 سال سے بنی اسرائیل یہ غلام تھی فرعون کی، غلام قوم تھی، اور موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ نے اس فرعون سے نجات دی۔ فرعون اپنے وقت کا
وہ جہاں بادشاہ تھا اپنے وقت کا وہ معبود بھی تھا، عبادت کرواتا تھا اور کہتا تھا کہ انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. تو اپنے رب ہونے کا وہ دعوے دار تھا، اور جتنے بندے تھے، جتنے مخلوق تھی، ان کو تابع کیا ہوا تھا، ان سے سجدے کروایا تھا اور ان سے عبادتیں کرواتا تھا. اور ایسے فرعون کو اللہ تعالیٰ نے اس کے کبر و نخوت کو، اس کے تکبر و فخر کو، اس کے غرور کو اللہ نے خاک میں ملایا، اور پھر وہ غرقاب ہوا اسی دن. یہ عاشورے کا دن تھا. تو معلوم یہ ہوا کہ باطل کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، پاور باطل کا کتنا ہی اونچا کیوں نہ ہو. آج کے جو حالات جو ہیں میرے دوست دیکھ لیجئے، آج کے جو حالات ہیں، آج جو طاغوت سر چڑھ کے بول رہا ہے، آج باطل جو طاقتیں ہیں وہ مسلمانوں پر مسلط ہو رہی ہیں. مسلمانوں کو مایوس ہونے کا کوئی یہاں پر مسئلہ ہی نہیں. مسلمان اللہ پر توکل کرنے والا، حالات کتنے ہی دیگرگوں کیوں نہ ہو جائیں، حالات کتنے ہی غیر مناسب کیوں نہ ہو جائیں، یہ عاشورے کا دن یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ فرعون اپنے وقت کا فرعون تھا، فرعون اپنے وقت کا غالب تھا، فرعون اپنے وقت کا مانی ہوئی طاقت تھی جو بنی اسرائیل سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اس کو جو ہے وہ اس کی خلاف ورزی کر سکیں. اسی وجہ سے جب موسیٰ علیہ السلام لے کر نکلے بنی اسرائیل کو، آگے دریا آ گیا، پیچھے فرعون کا لشکر ہو گیا، تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم چونکہ غلامانہ ذہنیت والی تھی، کہا کہ موسیٰ انا لمدرکون، تم کہاں لا کے پھنسا دیے، ہم تو پھنس گئے، آگے بھی جو سمندر ہے، پیچھے بھی جو فرعون ہے، اب تو موت ہی موت ہے، اس سے بہتر تو تھا کہ غلامی کی جو زندگی میں گزار رہے تھے وہی کافی، وہی اچھی تھی. یہ حالت تھی. لیکن اللہ تعالیٰ وہاں سے موسیٰ علیہ السلام کو جو پیغام دیا وہ کہا کلا ان معی ربی سیہدین، ہرگز نہیں، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ مجھے جو ہے صحیح راہ کی طرف لے جائے گا. تو یہ ہے توکل ایمان والے کا. یہاں پر ایمانی روشنی کام آتی ہے، یہاں ایمان کی چنگاری شعلہ بن کے ایک مومن کے لیے سامنے آتی ہے، اس کو راہ دکھاتی ہے. مایوسی کفر ہے میرے دوست. انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، بے شک اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے والے کون ہیں؟ جو کافر ہیں، جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے. جو بندہ مومن اللہ پر ایمان رکھنے والا کسی حالت میں مایوس نہیں ہو سکتا، کسی حالت میں. رسول اللہ کے ساتھ حالات کیسے کیسے پیش آئے، کیسے کیسے پیش آئے، اس کے باوجود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ خود مایوس ہوئے نہ صحابہ کو مایوس ہونے دیا. اور اسی طرح اسی واقعے سے متعلق، اسی سلسلے سے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر بھی یہی حالات جب رونما ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 سال تک شعبہ ابی طالب کے اندر آپ کو قید کر دیا گیا. اور یہ قید ایسی تھی کہ سوشل بائیکاٹ تھا. کوئی چیز آپ لوگوں کو بیچی نہیں جا سکتی، نکاح نہیں کیا جا سکتا، کوئی لین دین نہیں، کوئی تعلقات نہیں. مکے میں رہتے ہوئے آپ اجنبی تھے، پورا خاندان اجنبی تھا، پورے ایمان والے جو ہے اجنبی تھے. جس طرح ابھی کشمیر کا مسئلہ چل رہا ہے، یہ سوشل بائیکاٹ، جو کوئی چیز ان کو نہ پہنچائی جائے، کوئی چیز فروخت نہ کی جائے، کوئی لین دین نہ رکھا جائے، کوئی تعلق نہ رکھا جائے، پوری طرح سے کٹ آف ہو جائے، وہی حالت تقریباً رسول اللہ کی تھی. 1 مہینہ 2 مہینے نہیں، 3 سال مسلسل. اور 3 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کا جو عہد نامہ، انہوں نے جو اس وقت جو عہد کیا تھا رسول اللہ کے ساتھ، اس جو لکھا ہوا وہ کعبۃ اللہ کے اندر لٹکا دیا گیا. کعبۃ اللہ کے اندر تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام دیا گیا وحی کے ذریعے سے، اس کو دیمک چاٹ گئی اس عہد نامے کو. تو رسول اللہ نے فرمایا کہ دیکھو حالات بہت ہی تنگ ہوتے جا رہے ہیں، میری بات مانو. اگر میں جھوٹا ہوں، میری بات اگر جھوٹی نکلی تو ہم اسی حالت میں رہیں گے، میری بات اگر سچی نکلی تو پھر اس عہد کو ختم کیا جائے. وہ کیا ہے؟ کہا کہ تم نے جو عہد لکھا ہے کعبۃ اللہ کے اندر موجود ہے، کوئی دیکھا نہیں اندر جا کر. فرمایا کہ میرے رب نے کہا ہے کہ اس کو دیمک چاڑ گئی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کے مطابق جب جا کر دیکھا گیا تو اس پورے عہد نامے کو جو لکھا گیا تھا دیمک چاڑ گئی تھی. تو اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اس 3 سال کی قید سے باہر نکلے تھے. اور یہ محرم کا مہینہ تھا، نصرت کا مہینہ، غلبے کا مہینہ. تاریخ گواہ اسلام سے پہلے بھی غلبے کا مہینہ تھا. اسلام کا جو دور جو تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس وقت بھی غلبے کا مہینہ تھا. اور یہی وہ مہینہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے خیبر کی طرف. غزوہ خیبر جو یہودیوں کا آخری قلعہ تھا، عرب کے اندر یہود کا آخری پاور تھا. وہ
یہود مدینے سے ہٹتے 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 خیبر میں جا کر جمع ہو گئے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن 7 ہجری میں محرم ہی کے مہینے میں آپ نے خیبر کی طرف کوچ کیا اور ان لوگوں سے لڑائی لڑی, اور یہ آخری قلعہ بھی یہودیوں کا ختم ہوا. یہودیوں کا غلبہ ہمیشہ کے لیے جزیرے عرب سے ختم ہو گیا, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں نکال باہر کیا, اور ان کو جو ہے باقی رکھا تو جزیے کے طور پر جزیہ ٹیکس ادا کر کے وہاں پر رہنے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دی. تو یہودیوں پر بھی فتح, یہودیوں پر غلبہ, یہودیوں پر بھی نصرت اللہ تعالیٰ نے اسی مہینے کے اندر نازل فرمائے. تو میرے دوستو, تاریخ بتلاتی ہے کہ یہ محرم غلبے کا مہینہ, مایوسیوں کا مہینہ نہیں ہے, کالے کپڑے پہن کر گھومنے کا مہینہ نہیں ہے, اور جو ہے افسوس ظاہر کرنے کا مہینہ نہیں ہے, ماتم کا مہینہ نہیں ہے. مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ غلبے کا مہینہ بنایا, فتح و نصرت کا مہینہ بنایا. تاریخ سے جو اسلام سے پہلے بھی, اسلامی دور کے اندر بھی, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر بھی, اور اس کے بعد جب عمر کے دور کے اندر جب تاریخ کا مسئلہ آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ پیارے خلیفہ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہاں کئی مشورے آئے کہ اسلامی سال کہاں سے شروع کیا جائے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی انہوں نے کہا کہ رسول اللہ کی ہجرت سے اس کا مقام دیا جائے گا کہ تاریخ جو ہجری کی تاریخ جو متعین کی جائے گی وہ ہجرت سے شروع ہوگی, اس کا پہلا مہینہ محرم ہوگا. تو یہ محرم جہاں ہجرتیں ہمیں بہت ساری یادیں دلاتی ہیں, ہجرت کے جو آثار, ہجرت کے جو عبرتیں اور ہجرت سے جو اسباق, جو ایک مستقل موضوع ہے, لیکن ہجرت سے جو ہمیں جو قربانیاں جو ہمیں جو ہے ظاہر ہو رہی ہیں صحابہ کی, اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اس ہجرت کے ذریعے سے اسلام کو غالب کیا, اسلام پوری دنیا کے اندر پھیلا, اسلامی تعلیمات پوری دنیا کے اندر پھیلائی گئیں, اور مسلمانوں کا عروج ہوا, مسلمان جی کا روب دبدبہ ظاہر ہوا. یہی ہجرت جو نقطۂ آغاز تھی, اور یہیں سے جو ہے اور وہیں سے یہ محرم کا مہینہ یہ ہجری سال کا پہلا مہینہ قرار دیا گیا. یہاں تک یہ اسلام کی نظر میں اسلامی دور ہو, اسلام سے پہلے ہو یا اسلام کے بعد بھی ہو, صحابہ کے دور میں بھی ہو, یہ فتح و نصرت کا مہینہ تھا, غلبے کا مہینہ تھا, مبارک مہینہ تھا, حرمت والا مہینہ تھا, عظمت والا مہینہ تھا, مقام والا مہینہ تھا. لیکن برا ہو ان شیعوں کا, برا ہو ان رافضیوں کا, جنہوں نے اس مہینے کو اہل سنت سے ہٹا کر بدل کر اس تصور کو غالب کر دیا کہ غم کا مہینہ, یہ جو ہے ماتم کا مہینہ, یہ جو ہے وہ مہینہ ہے جس کے اندر کوئی مبارک کام نہ کیا جائے, کوئی شادی نہ کی جائے, کوئی منگنی نہ کی جائے, کوئی نیا دکان نہ خریدا جائے, کوئی نیا گھر شفٹ نہ کیا جائے, کوئی اچھا کام نہ کیا جائے. میرے دوستو, یہ اسلامی تصور نہیں ہے, یہ غیر اسلامی تصور ہے. یہ شیعوں کا تصور جو اسلام سے نکلے ہوئے ہیں, جو اسلامی تعلیمات کی مخالفت ان کا جو ہے ان کا مشن ہے, جو قرآن حدیث کی مخالفت کرنا ان کا اپنا مشن ہے, کیونکہ ان کی تاریخ الگ ہے, ان کا اسلام الگ ہے, ان کی کتابیں الگ ہیں, ان کے روٹس الگ ہیں. صرف نام کے لیے مسلمان ہیں, لیکن اہل سنت سے جو صحیح اسلام ہے, رسول اللہ سے جو ثابت ہے, اس کی مخالفت یہ ان کا اپنا مشن ہے. یہ اس کا اپنا جو ہے ایک الگ ہی جو اس کا عنوان ہے. میں islamic-corner.com پہ میری تقریریں موجود ہیں محرم اور شیعہ کے عنوان سے, آپ اس میں جائیے, اس میں دیکھیے کہ میں صحیح ان کی کتابوں کے صحیح حوالوں سے میں نے جو ہے اس میں واضح کیا ہے کہ ان کی اسلام کی مخالفتیں کون سی ہیں, اور ان کے روٹس کون سے ہیں جو اپنے اسلام کو ظاہر کرتے ہیں, اور کس طرح وہ اسلام سے نکلے ہوئے ہیں. ایک مستقل موضوع ہے جو آپ اس پہ جو ہے چیک کر سکتے ہیں, اس پہ سن سکتے ہیں. تو بہرحال تو یہ جو تصور جو آج کے دور کے اندر یہ بتلا دیا گیا, اس کا پورا جو ہے کنیکشن کہاں ہے, اس کا پورا کنیکشن کیا ہے, پورا کنیکشن ہے کربلا سے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس میں وہاں پر وہ شہید ہوئے, کربلا کا واقعہ پیش آیا. ایک سن 61 ہجری کے اندر ایک اتفاقی واقعہ, لیکن 1 ہجری سے لے کر 60 ہجری تک صحابہ اور تابعین جو موجود تھے ان کے اندر کبھی محرم کا مہینہ غم کا مہینہ نہیں مانا گیا, بلکہ مبارک مہینہ مانا گیا, غلبہ اور نصرت کا مہینہ مانا گیا, فتح و نصرت کا مہینہ مانا گیا. بلکہ 61 ہجری کے بعد بھی, واقع کربلا کے بعد بھی مسلمانوں کے اندر غم کا تصور, مسلمانوں کے درمیان میں یہ مہینہ جو ہے یہ نامبارک مہینہ, یہ منحوس مہینہ, اس کا کوئی تصور نہیں تھا جب تک کہ سن 352 ہجری میں 352 میں بغداد کے اندر جو خلیفہ جو تھا, ان کا شیعی خلیفہ جو رافضی جو خلیفہ جو تھا, جو رافضی جو حاکم جو تھا, اس نے ماتم کا اعلان کیا. اس نے اس تاریخ کو کالے لباس اور اس تاریخ کو ماتمی جلوس
اور اس تاریخ کو جو ہے یہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ واقعہ کربلا کے واقعات کو پڑھ کر غم کا اظہار کرنا، یہ پہلا ماتمی جلوس تھا جو اسلامی تاریخ میں نکلا. اس سے پہلے کہیں پر یہ تصور ہی نہیں تھا کہ یہ دن جو ماتمی دن. تو لہٰذا میرے دوستو، آج ہمارے معاشرے کے اندر جو محرم کو یہ سمجھتے ہیں کہ نامبارک مہینہ، یہ منحوس مہینہ، یہ در حقیقت غیر اسلامی تصور ہے. اس تصور کو مٹایا جائے اور ان شیعوں سے دور رہا جائے، ان کے عقائد نہ اختیار کیا جائے. آج مصیبت یہ ہے کہ غیر مسلموں کے، چاہے وہ ہندو ہوں، چاہے وہ جو ہے عیسائی ہوں، چاہے وہ مسلمانوں کا نام لبادہ اوڑھ کر جو لوگ جو ہے غیر اسلامی جو ہے جو کانسیپٹ جو رکھے ہوئے ہیں، جو بلیفز رکھے ہوئے ہیں، ان چیزوں کو ہم اپنے اندر اسلام کے نام پر ہم نے گھسائے رکھے. اب یہ پنجے شدے، یہ جتنے علاؤ کودنا، یہ جتنے بھی محرم کے مسائل ہیں، یہ سب شرکیہ مسائل ہیں جس میں انسان براہ راست شرک میں داخل ہوتا ہے. اور یہ عاشورے کا جو دن ہے، یہ عاشورے کے دن کے سلسلے میں بھی لوگ جو افراط تفریط مبتلا ہو گئے. ایک تو وہ لوگ ہوئے جو اس عاشورے کو جو ماتمی دن مناتے ہیں اور جو ہے یہ سمجھتے ہیں کہ کالا لباس پہننا یا اس دن جو ہے وہ جو ہے سبیلیں نکالنا یا اس دن ماتم کرنا یہ اسلام کے اندر داخل ہے. یہ خالص جو شیعوں کا تصور ہے، جو غیر اسلامی تصور ہے. اسی طرح اس کے مقابل میں کچھ لوگ وہ ہیں جو عاشورے کا دن کیا کہتے ہیں، شربتیں بانٹتے ہیں. یا کہ بعض احادیث وہ روایت کرتے ہیں جس میں کہ جو عاشورے کے دن اپنے اہل و عیال پر جتنا زیادہ وسیع خرچ کرے، جتنا زیادہ خرچ کرے، جتنا خوش رکھے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے پورے سال کے اندر اتنی وسعت عطا کریں گے، اتنا جو ہے اللہ خوش رکھیں گے. کوئی دلیل نہیں ہے، یہ سب من گھڑت روایتیں موجود ہیں. تو لہذا دونوں طرف بھی ایکسٹریم لمٹ کے اندر عاشورے کے سلسلے میں لوگ جو ہے یہ مبتلا ہیں. جبکہ صحیح بات یہ ہے کہ عاشورے کا دن یہ اللہ تعالیٰ کے پاس محترم دن ہے، اس دن روزہ رکھا جائے. رسول اللہ کی سنت ہے، ایک سال کے گناہوں کو اللہ معاف فرماتے ہیں. تو لہذا باتیں تو بہت ہیں محرم کے سلسلے میں، لیکن یہ جو بنیادی باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے اس مختصر سبق میں نے رکھا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح راہ پر لے آئے، ہمیں سنت پر عمل کی توفیق عطا کرے، اور جو ہے اللہ تعالیٰ ضلالت و گمراہی سے ہم سب کو اللہ تعالیٰ بچائے، اور جب تک رکھے ایمان کے ساتھ رکھے، اور جب اپنی طرف بلائے تو ایمان کے ساتھ اللہ ہمیں بلائے، اور جو ہے ہماری دنیاوی مشکلات کو اور آخرت کی مشکلات کو اللہ تعالیٰ آسان فرمائے، اپنے مقربین میں اللہ ہم سب کو داخل فرمائے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم. استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله وسلم عليه وعلى أصحابه وإخوانه وسلم عليه تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كلامه العزيز في شأن حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والخلفاء الراشدين، خصوصا منهم على أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى سائر الصحابة أجمعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واحمي حوزة الإسلام يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين وقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتاهم أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أكبر والله يعلم ما تصنعون.